السلام علیکم لسنرز۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ میری رہائش تھانے کی عمارت کے پچھواڑے واقع سرکاری کوارٹر میں تھی اور میں نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے تھانے کے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ رات کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی ایمرجنسی پیش آئے تو وہ لوگ بلا تکلف اور بلا دریغ مجھے سوتے سے اٹھا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس معاملے میں انہوں نے مجھے زحمت دینے کی کیوں ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بہرحال اطلاع یہ تھی کہ ایک قریبی گاؤں قلعہ دیدار سنگھ میں کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا۔ میں نے حوالدار جمعہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک تانگے میں بیٹھ کر وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ موضع قلعہ دیدار سنگھ کے اندر تھے۔ وہ ماہ اکتوبر کے اختتامی ایام تھا۔ موسم سرما اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا تھا۔ یوں سمجھے کہ گلابی جاڑے کا سماں تھا اور رات اچھی خاصی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونے کو دل چاہتا تھا۔ قتل ہونے والے کا نام لالی معلوم ہوا تھا۔ لالی کا اصل نام قادر بخش تھا، تاہم وہ پورے علاقے میں لالی ہی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک خوبرو اور دلکش جوان تھا۔ تھا کا صیغہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لالی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شمار کسی بھی قیمت پر زندہ انسانوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لالی کی لاش بھینسوں والے باڑے میں ایک کمرے میں چارپائی پر رکھی تھی۔ اس کے سینے اور پسلیوں میں کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کر کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ آلۂ قتل کوئی خنجر یا خطرناک چھری ہوگی۔ اس المناک بے کسی کی موت نے لالی کی ساری رعنائی اور تندرستی کی ایسی کم تیسی کر کے اس کی جوانی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مویشیوں والا وہ باڑہ جس کے اکلوتے کمرے میں لالی کی لاش پائی گئی تھی، وہ نیچے 4 دیواری والا ایک عام سا باڑہ تھا جس کے ایک کونے میں باڑے کا واحد کمرہ بنا ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کمرے کا سائز 12 بائی 15 فٹ رہا ہوگا۔ کمرے کے اندر کاشتکاری سے متعلق مختلف زرعی آلات بھی رکھے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ چند بھینسیں اپنے کھرلیوں پر بندھی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول لالی کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ آلۂ قتل کی تلاش میں میں نے اس کمرے کے علاوہ باڑے کا ایک ایک حصہ دیکھ لیا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ مقتول قادر بخش عرف لالی کا گھر اس باڑے سے جڑا ہوا تھا، یعنی مذکورہ باڑہ گھر کے پچھواڑے واقع تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے بعد میں نے لالی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا اور خود مقتول کے باپ خدا بخش کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف آ گیا۔ میرے استفسار پر خدا بخش نے بھررائی ہوئی آواز میں بتایا، تھانے دار صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے ادھر قلعہ دیدار سنگھ میں ڈنگروں کی چوری کی وارداتوں میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے لالی کو رات کو باڑے کے اندر سو جاتا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا وہ یوں بے موت مارا جائے گا تو میں ڈنگروں کو بچانے کے لیے اسے کبھی باڑے میں سونے کے لیے نہ کہتا۔ تو وہ تمہارے کہنے پر باڑے پر سویا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی سرکار، خدا بخش، تمہیں کب پتہ چلا کہ لالی کو یہ جان لیوا واقعہ پیش آیا ہے؟ صبح فجر کے وقت۔ اس کے جواب پر میں چونکا۔ فجر کے وقت؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اتنی صبح باڑے میں کیا لینے گئے تھے تم؟ میں باڑے میں نہیں گیا تھا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے سوال کیا۔ قاضی صاحب سے، اس نے بتایا۔ یہ قاضی صاحب کون ہیں؟ قاضی صاحب کا نام قاضی کبیر ہے جناب، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسی علاقے میں رہتے ہیں، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ ہمارے علاقے کی مسجد میں اذان بھی قاضی صاحب ہی دیتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بوجھل سانس خارج کر کے پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ قاضی صاحب نے مسجد کی طرف جاتے ہوئے مجھے سوتے سے جگا کر اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا کہ خدا بخش کی بات آسانی سے مجھے ہضم نہ ہوئی۔ میں نے پوچھ لیا، قاضی کبیر کو کیسے پتہ چلا کہ باڑے میں کمرے کے اندر سوئے ہوئے لالی کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ قاضی صاحب نے مجھے لالی کے قتل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے باڑے کے اندر سے کسی چھوٹے قد کے آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، خدا بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ میرے لالی کا قد اونچا لمبا ہے۔ قاضی صاحب اس
قاضی صاحب جب اس ٹھگنے آدمی کو باڑے سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوئے تو انہوں نے اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح تاریکی میں غائب ہو گیا۔ باڑے کے آگے کھیتوں کا سلسلہ ہے جناب، وہ دوڑ کر ادھر ہی گیا تھا۔ قاضی صاحب نے سمجھا شاید وہ چور اچکا ہے، وہ مجھے پراسرار بندے کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ انہوں نے جگا کر کہا کہ مجھے فوری طور پر باڑے کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ اندر مویشی پورے ہیں یا نہیں۔ تو تم نے قاضی کبیر کے کہنے پر باڑے کا جائزہ لیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ قاضی صاحب مجھے اس ٹھگنے بندے کے بارے میں بتا کر مسجد کی طرف چلے گئے تھے اور میں نے گھر سے لالٹین اٹھائی اور باڑے کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے جمیلہ اور ببلی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ جمیلہ اور ببلی کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ میری بیوی اور ببلی میری بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ ببلی کا اصل نام عارفہ ہے۔ ببلی لالی سے چھوٹی ہے۔ ہماری یہی 2 اولادیں تھیں، لیکن اب بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد سوال کیا، جب تم باڑے میں پہنچے تو کیا باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نہیں جناب، خدا بخش نے نفی میں گردن ہلائی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آج کل ڈنگروں کی چوری بہت عام ہو گئی ہے، اس لیے میں نے لالی کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اندر سے بند کر لے۔ اگر باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر تم اندر کیسے پہنچے؟ جناب، پہلے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زور زور سے لالی کو آوازیں دیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس صورتحال سے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لمحے مسجد میں فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ کون سی بات؟ وہ ذرا دیر کو رکا تو میں نے پوچھا۔ دیوار کود کر اندر جانے کا خیال، اس نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ باڑے کی چاردیواری زیادہ اونچی نہیں ہے۔ میں نے لالٹین کو 3 فٹ جلتی ہوئی اونچی دیوار پر رکھا اور اچھل کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں باڑے کے اندر کود گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میں نے دیوار کے اوپر سے لالٹین اٹھائی، پھر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اس کے بعد میں لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی جانب بڑھا۔ مجھے اس بات پر حیرانی تھی کہ میں نے اتنی زور سے دروازہ بجایا، لیکن لالی اس کے باوجود بھی سویا رہا تھا۔ راستے میں ایک دیوار کے ساتھ مویشی بھی بندھے ہوئے تھے، ان کی تعداد پوری تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ قاضی صاحب نے جس ٹھگنے بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا ہے وہ کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ 1 منٹ خدا بخش، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، ابھی تم نے بتایا کہ باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا، پھر قاضی صاحب نے اس ٹھگنے بندے کو باڑے سے نکلتے کیسے دیکھ لیا تھا؟ یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم نے پوچھا نہیں تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پھر پوچھا۔ ہاں، تو تم بتا رہے تھے کہ مال مویشیوں کو پورا پا کر تم مطمئن ہو گئے اور لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی طرف گئے تھے۔ جی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ کمرے میں پہنچ کر مجھ پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ لالٹین کی روشنی میں لالی کی خون میں پڑی لاش دیکھی تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے جوان جہان لالی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اس نے گلوگیر لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اور پھر اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچنے لگا۔ میں نے لالی کی لاش کو بغور جائزہ لیا اور مجھے اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اس بدنصیب کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اگر حالت بیداری میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنی بچاؤ کے لیے مذمت پیش کرتا اور بالفرض قاتل اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو پھر اس خونی واردات کے نتیجے میں جائے وقوع پر ایک خاص نوعیت کی افراتفری بھی دکھائی دینی چاہیے تھی، جو مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ خدا بخش نے اپنے مال مویشی کو باڑے میں پورا صحیح سلامت پایا تھا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ لالی کا قاتل ہرگز کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ خدا بخش آنسو صاف کر چکا تو میں نے پوچھا، لالی کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ نہ جی، اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ لالی اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا جناب، آج تک کسی سے اس کا معمولی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے لالی کی موت کا گہرا دکھ ہے۔ میں تمہارے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ لالی کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا ضرور دلواؤں گا، لیکن
میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے ذرا توقف کیا تو اس نے پوچھا لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ اس کام کے لیے مجھے تمہارا بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں کیوں نہیں تعاون کروں گا جناب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے۔ تو پھر تمہیں بتانا ہوگا کہ لالی سے کس کی دعوت تھی؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ مجھے بڑی مشکل میں نظر آیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بے بسی سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں لالی کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوستانہ انداز میں کہا، کیا تم لوگوں نے لالی کی شادی کر دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شادی کا پروگرام اگلے سال تھا، ابھی صرف ہم نے اس کی منگنی کی تھی۔ میں نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا، کیا لالی کی منگیتر کا تعلق بھی قلعہ دیدار سنگھ سے ہے؟ نہیں جناب، وہ محلہ گوندلا والے میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ محلہ گوندلا والا بھی ضلع گوجرانوالہ میں ہی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لالی کی منگیتر کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی ہے؟ نہیں سرکار، ابھی ان لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ میں خدا بخش سے سوال و جواب کر ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی اور مقتول کی ماں جمیلہ بی بی اپنے بیٹے کی المناک موت کا ماتم کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ جوان بیٹے کی موت نے جمیلہ کی ذہنی کیفیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اور جولیاں پھیلا کر لالی کے قاتل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کے زخمی دل پر تسلی اور دلاسے کا پھایہ رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ قدرے نارمل ہو گئی۔ میں نے جمیلہ بی بی سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، مگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے ابھی باڑے کے اندر جو بھی تفتیش کی تھی وہ چونکہ بے نتیجہ رہی تھی، اس لیے میں اپنی کارکردگی سے غیر مطمئن تھا، لہٰذا میں نے باڑے کا ایک راؤنڈ لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سامنے بیٹھے خدا بخش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش، تمہیں فوری طور پر 2 کام کرنا ہے۔ جی حکم کریں۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ نمبر 1، کسی کو بھیج کر قاضی کبیر کو باڑے میں بلا لو۔ میں نے کہا، میں نے اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ باڑے میں کیوں جناب؟ اس لیے میں یہاں سے اٹھنے کے بعد سیدھا باڑے میں جاؤں گا۔ میں نے بتایا، ابھی وہاں تفتیش کا کچھ کام باقی ہے۔ اور نمبر 2، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فوری طور پر ایک بندے کو محلہ گوندلا والا روانہ کر دو تاکہ لالی کی منگیتر اور اس کے گھر والوں کو خبر ہو جائے یہاں کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ جی اچھا، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خدا بخش کے گھر سے اٹھا اور باڑے کی جانب روانہ ہو گیا۔ حوالدار جمن شاہ کو میں نے لالی کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا توجہ سے باڑے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کا جائزہ لیا اور بالآخر میرے ہاتھ ایک سراغ لگ گیا۔ وہ ایک چمڑے ٹائپ کا جوتا تھا، رنگ سیاہ اور نمبر لگ بھگ 6۔ اس نمبر کا جوتا عموماً 10 سے 12 سال کی عمر کے لڑکوں کے لیے موزوں رہتا ہے۔ میں نے ابھی جس جوتے کا ذکر کیا یہ مکمل جوتے کی جوڑی نہیں تھی، بلکہ محض مذکورہ جوتے کا دایاں پاؤں تھا۔ یہ اکیلا پاؤں مجھے باڑے کے اندرونی جانب جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ میں نے اس چمڑے کے پاؤں کو اٹھا لیا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اتنی دیر میں مقتول لالی کا باپ خدا بخش بھی میرے پاس آ گیا اور اطلاع دینے والے انداز میں بتایا کہ تھانے دار صاحب، میں نے ایک بندہ قاضی کی طرف بھیج دیا ہے، وہ قاضی صاحب کو یہاں آنے کا کہہ کر سیدھا محلہ گوندلا والا جائے گا اور لالی کی منگیتر اور خالدہ کو اس سانحے کے بارے میں بتائے گا۔ پھر اس کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ یہ آپ نے کس کا جوتا پکڑا ہوا ہے؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا خدا بخش۔ میں کیا بتاؤں جی؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور کبھی جوتے کو تکنے لگتا۔ مجھے تو یہ کسی 10-12 سال کے بچے کا جوتا لگتا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے خدا بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ جوتے کا پاؤں مجھے تمہارے اس باڑے کی جانب جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ملا ہے، اس لیے تم ہی بتاؤ گے یہ جوتا کس کا ہے؟ کیا واقعی آپ کو یہ جوتا میرے باڑے کے اندر سے ملا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ تو کیا میں تم سے غلط بیانی کر رہا ہوں خدا بخش؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جوتے کا یہ پاؤں تمہارے باڑے کے اندرونی
جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ آپ غلط بیانی نہیں کر رہے سرکار، وہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل میرے گھر میں اس عمر کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس لیے مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ مگر اس نے اچانک جملہ چھوڑا تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، مگر کیا خدا بخش؟ وہ قاضی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہوں نے کسی چھوٹے قد کے آدمی کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی کا جوتا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ کیا یہاں باڑے میں بچوں اور لڑکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میری بات کی تہ میں اترتے ہوئے بولا، یہ باڑہ ہے، کوئی کھیل کود کا میدان تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، میں خود پتہ لگا لیتا ہوں یہ جوتا کس لڑکے کا ہے۔ تم قلعہ دیدار سنگھ سے تعلق رکھنے والے 3-4 بچوں کو میرے پاس لے آؤ، اور وہ ایسے بچے ہونے چاہیے جن کی عمریں 10 اور 15 سال کے درمیان ہوں۔ اچھا جی، میں ابھی کچھ بچوں کو بلا کر لاتا ہوں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور باہر کی جانب نکل گیا۔ میں کھوجی نظروں سے ایک بار پھر مذکورہ جوتے کو دائیں پاؤں جائزہ لینے لگا۔ وہ جوتا نہ تو نیا نکوڑ تھا اور نہ ہی گھسا پٹا کہا جا سکتا تھا۔ وہ کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال استعمال شدہ تھا۔ میں جوتے کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا کہ خدا بخش نصف درجن بچوں کو گھیر کر باڑے میں لے آیا تھا۔ ان میں ہر عمر قد کاٹ کے بچے شامل تھے۔ میں نے وہ جوتا سب کو دکھانے کے بعد پوچھا، تم میں سے یہ جوتا کس کا ہے؟ مجھے امید تھی ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکا اس جوتے کو ضرور پہچان لے گا، مگر اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی جب ان لڑکوں نے اس جوتے کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جوتے کا دایاں پاؤں نہ تو ان میں سے کسی کا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ اس گاؤں میں کتنے موچی ہیں؟ میں نے خدا بخش سے سوال کیا۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں صرف ایک ہی موچی ہے سرکار، خدا بخش نے جواب دیا۔ فضل دین نام ہے اس کا۔ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس وقت قلعہ دیدار سنگھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہی ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ اچھا خاصا پھیل کر ایک قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں نے خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، فضل دین کو یہاں بلاؤ۔ خدا بخش نے ایک سمجھدار لڑکے کو فضل دین موچی کے طرف روانہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی کبیر باڑے میں پہنچ گیا۔ قاضی کبیر کی عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک فربہ باریش شخص تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے کہا، قاضی جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج صبح آپ نے کسی پستہ قامت بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ خدا بخش کے بیٹے کو کسی نے بڑی بے دردی سے پچھلی رات قتل کر دیا ہے۔ جی تھانے دار صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ آپ نے لگ بھگ کتنے بجے اس کو دیکھا تھا؟ وقت تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، اس نے بتایا، بس یہ سمجھ لیں میں فجر کی اذان دینے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت بھی اندھیرا ہی تھا۔ پھر تو آپ اس بندے کی شکل نہیں دیکھ پائے ہوں گے۔ اگر اندھیرا نہ بھی ہوتا تو میں اس کی شکل نہ دیکھ سکتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیونکہ اس نے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا۔ اوہ، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اس دوران میں قلعہ دیدار سنگھ کے اور لوگ بھی باڑے میں جمع ہو چکے تھے۔ خدا بخش نے اپنے گھر سے 1-2 چارپائی لا کر باڑے میں بچھا دی تھی۔ ویسے بھی یہ انسانی نفسیات ہے، جس علاقے میں پولیس آئے لوگ سنگن لینے کے لیے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک جوان جہان آدمی قتل ہو گیا تھا، لوگوں کا اس جانب متوجہ ہونا عین فطری تھا۔ قاضی صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ نے اس ڈھاٹے والے ٹھگنے بندے کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ مجھے دیکھ کر اتنی تیزی سے بھاگا کہ اگر میں چاہتا بھی تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی پھرتی تو نہیں ہے۔ اور وہ اپنے ڈیل ڈول پر ایک خفت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ویسے میں نے اسے آواز دے کر روکنے کو کہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ گولی کی رفتار سے وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا وہ ننگے پاؤں تھا؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ نے اس باڑے کے اندر سے نکل کر باہر آتے دیکھا یا وہ باڑے کی دیوار سے پھلانگ کر باہر آیا تھا؟ میں نے قاضی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خدا بخش نے مجھے بتایا کہ جب آپ کی اطلاع پر باڑے کی جانب گیا تو باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جی، بس میں نے اس چھلاوے کو باڑے کی دیوار کے پاس سے بھاگ کر کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ اگر باڑے کا دروازہ واقعی بند تھا
تو پھر وہ دیوار کود کر ہی باہر نکلا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پراسرار بندہ باڑے سے نکلا ہی نہ ہو۔ میں نے ایک مضبوط امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ممکن ہے وہ باڑے کے پاس کسی بری نیت سے چکر لگا رہا ہو اور آپ کو دیکھ کر فرار ہو گیا ہو۔ آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے تو باڑے سے نکلتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تائزی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے جتنا علم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد قاضی کبیر کو فارغ کر دیا، پھر وہاں موجود افراد کو جوتے کا وہ پاؤں دکھایا جو مجھے باڑے کے اندرونی حصے میں پڑا ملا تھا۔ سب نے باری باری غور سے اس جوتے کو دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ میں مزید تفتیش کے لیے باڑے سے باہر نکل آیا۔ قاضی کبیر، خدا بخش اور دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ باہر آ گئے۔ میں نے قاضی کبیر سے پوچھا، قاضی صاحب، آپ نے کس مقام سے اس بندے کو بھاگ کر کھیتوں کی جانب جاتے دیکھا تھا؟ وہ باڑے کی ایک دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا، جناب، جب میری اس بندے پر نظر پڑی تو وہ وہاں دکھائی دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ قاضی کبیر نے اس چھلاوے کو دیکھنے کے حوالے سے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہ مقام باڑے کی جنوبی دیوار کے نہایت ہی قریب تھا، اور دیوار کی دوسری جانب باڑے کے اندر اسی سمت سے مجھے جوتے کا وہ پاؤں ملا تھا جو اس وقت ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ بندہ دیوار پھلانگ کر باڑے سے باہر آیا ہوگا اور اسی دوران میں اس کے دائیں پاؤں کا جوتا باڑے کے اندر گر گیا ہوگا۔ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ایک دلچسپ سوال کو جنم دیتا تھا۔ جب وہ بندہ باڑے کے دروازہ کھول کر نکل سکتا تھا تو پھر کن ہنگامی حالات میں اسے دیوار پھلانگنے پر مجبور ہوا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ڈھاٹا لگا کر باڑے کے اندر کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ کوئی مویشی چور تھا تو پھر خدا بخش کے مویشی باڑے کے اندر صحیح سلامت کیوں موجود تھے؟ کچھ بھی تھا، لیکن میری نگاہ میں وہ ڈھاٹا پوش بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو لالی کے قتل کا معمہ آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا۔ میں پراسرار ڈھاٹا پوش کی تلاش میں کھیتوں کی سمت روانہ ہوا۔ مذکورہ کھیت باڑے کے جنوبی سمت میں تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ دراصل باڑہ قلعہ دیدار سنگھ کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ اس سے چند گز آگے سرسبز کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ قاضی کبیر نے ٹھگنے ڈھاٹا پوش کو اسی طرف بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند منٹ میں میں نے کھیتوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فطری تجسس مجھے کھیتوں کے اندر لے گیا۔ کھیتوں میں چاول کی تیار فصلیں کھڑی تھیں۔ میری عقابی نظریں جلد سے جلد وہ مقام تلاش کر لیا جہاں فصل کے ساتھ کچھ افراتفری نظر آئی تھی۔ لگتا تھا کسی بدمست ہاتھی نے کھیتوں کے اس حصے کو بری طرح رون ڈالا ہے۔ یقیناً وہ ڈھاٹا پوش اسی جانب سے کھیتوں میں داخل ہوا ہوگا۔ تھوڑا آگے جانے پر مجھے جوتے کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا۔ یہ ایک جزوی کامیابی تھی اور اس امر کا ثبوت تھا کہ خدا بخش کی باڑے سے دیوار پھلانگ کر فرار ہونے والا بندہ اسی سمت سے کھیتوں میں داخل ہو کر کہیں آگے نکل گیا تھا۔ میں نے اس بندے کی تلاش کو فوری اور آسان بنانے کے لیے کھوجی نور محمد کو فی الفور جائے وقوع پر بلا لیا۔ نور محمد ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ کھوجی تھا۔ یہ کام وہ میری بنسبت زیادہ اچھے انداز میں کر سکتا تھا۔ میں پہلے بھی 2-3 کیسوں میں نور محمد کی مدد حاصل کر چکا تھا اور اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ چونکہ نامعلوم پراسرار ڈھاٹا پوش کے دونوں پاؤں کے جوتے مل چکے تھے، لہٰذا مجھے امید تھی کہ کھوجی نور محمد کو اس بندے کا کھرا تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ میں کھیتوں سے نکل کر دوبارہ باڑے میں آ گیا۔ اگرچہ آسمان پر سورج موجود تھا مگر اکتوبر کے آخری ایام میں دھوپ اپنی تپش کھو بیٹھی تھی اور کھلے آسمان کے نیچے نقل و حرکت کرنا خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے باڑے کے اندر اور باہر کھیتوں میں بھی آلۂ قتل کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم اسی سعی میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ کسی بھی قتل کے کیس میں آلۂ قتل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالتیں فنگر پرنٹس اور رپورٹس کو کوئی اہمیت دیتی تھیں، تاہم آلۂ قتل کی بازیابی پھر بھی تفتیشی امور میں بہت مفید ثابت ہوتی تھی۔ لیکن افسوس کہ چھری یا خنجر جس کی مدد سے قادر بخش عرف لالی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا وہ ابھی تک میرے ہتھے چڑھ نہیں سکا تھا۔ خدا بخش کا دعویٰ تھا کہ لالی کی کسی سے عداوت، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ مجھے اس سبب بھی
سراغ لگانا تھا کہ جو لالی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا موجب بنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضل الدین موچی باڑے میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے نہایت ادب سے سلام کیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، مائی باپ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ فضل الدین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ سانولی رنگت کا ایک دبلا پتلا انسان تھا۔ فضل الدین اور فضلو چاچا کی قدریں جھکی ہوئی تھی۔ میں بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خطا بھی میں بتاؤں گا چاچا، تم سے کام کی بات ہوگی۔ کام کی بات؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ مجھ سے اپنے لیے کوئی چپل یا جوتا بنوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ آپ حکم کریں سرکار، میں ابھی آپ کے پاؤں کا ناپ لے لیتا ہوں۔ ویسے تو میری نظر میں پہلے ہی جان گیا ہے کہ آپ کو 8 نمبر کا جوتا بہت مناسب اور فٹ آئے گا، پھر بھی سائز لینا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ میری جانب بڑھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، 1 منٹ فضلو چاچا۔ وہ یکدم رک گیا اور الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ فضل الدین اور فضلو ایک باتونی اور جھکی آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، چاچا تم ہر وقت جوتے بنانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو یا اس کے علاوہ بھی تمہارے ذہن میں کوئی اور بھی خیال آتا ہے؟ جناب، میں ذات کا موچی ہوں اور پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں سے میرے خاندان میں یہی کام ہوتا آ رہا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، چمڑے سے ہمارا پرانا ساتھ ہے اور جوتے بنانا ہمارا روزگار، یہی ہماری روزی روٹی ہے سرکار۔ تمہارے علاوہ قلعہ دیدار سنگھ میں اور کتنے موچی جوتے بنانے کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے اطمینان کی خاطر پوچھ لیا۔ کوئی نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صرف ایک میں ہی ہوں، میرے بیٹے بھی اس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ قلعہ دیدار سنگھ میں رہنے والے کے پاؤں میں آپ کو میرا ہی تیار کیا ہوا جوتا نظر آئے گا۔ تم صرف جوتے ہی تیار کرتے ہو یا اس کی پہچان بھی کر لیتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں سرکار۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا تم اپنے ہاتھ کے بنے جوتے کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، وہ فخر سے بولا، میں اپنے ہاتھ سے بنے جوتوں کو ایک سلائی کی خوب پہچان ہے اور میں انہیں ایک نظر میں دیکھ کر پہچان سکتا ہوں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو ایسی بات ہے جناب جیسے کوئی کسی ماں سے پوچھے، کیا تم اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہو؟ اولاد اور جوتے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی ماں 20-25 سال میں 2-4 یا 2 سے زیادہ 10-15 بچے پیدا کر لے گی، لیکن اسی عرصے میں کوئی موچی 10-20 ہزار جوتے بھی تیار کر سکتا ہے، جنہیں یاد رکھنا یقیناً ناممکن بات ہے۔ لیکن میں نے فضلو چاچا سے بحث نہیں کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، کیا تمہیں یہ بھی یاد رہ جائے گا تم نے کون سا جوتا کس بندے کے لیے تیار کیا تھا؟ میں یہ بات دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا سرکار، لیکن اگر وہ جوتا پچھلے 6-8 ماہ میں تیار ہوا ہے تو میں بڑے آسانی سے اس شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس نے مجھ سے وہ جوتا بنوایا ہو۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ابھی تمہاری یادداشت کا امتحان لیتا ہوں۔ میں نے نامعلوم ٹھگ نے ڈھاٹا پوش کے متوقع جوتے کو ایک تھیلے میں ڈال رکھا تھا۔ جوتے کو تھیلے سے نکال کر فضلو چاچا کے حوالے کر دیا اور کہا، ان جوتوں کو اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد اپنی عالمانہ رائے دو۔ فضلو چاچا پورے 2 منٹ تک ان جوتوں کو گھما پھرا کر دیکھتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، یہ جوتا میرے ہاتھ کا نہیں بنا ہوا۔ میں نے ایک ایک جوڑ کو اچھی طرح دیکھ کر تسلی کر لی ہے۔ یہ کسی 10-12 سال کے لڑکے کا لگتا ہے۔ کس کے ہیں یہ جوتے؟ بات ختم کرنے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ اس شخص کے جوتے ہیں جو ممکنہ طور پر لالی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی بچہ نہیں، پورا آدمی ہے، بس قد کاٹ اور جثے میں مار کھا گیا ہے۔ ایک جوتا مجھے باڑے کے اندر سے اور دوسرا کھیتوں میں سے ملا ہے اور قاضی کبیر نے اسے آج علیہ الصبح ایک ٹھگنے بندے کو باڑے کی جانب سے بھاگ کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہی ٹھگنا شخص قادر عرف لالی کا قاتل ہے۔ تم سے ان جوتوں کی شناخت اسی سلسلے میں کرائی جا رہی ہے، لیکن تم تو ان جوتوں کو پہچاننے سے صاف انکاری ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر بدستور فضلو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی، کیا تم اپنے تجربے اور روشنی سے یہ بتا سکتے ہو یہ جوتا کس موچی نے بنائے ہوں گے؟ جناب، پورے گوجرانوالہ ضلع میں 10,000 موچی ہوں گے، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نہیں بتا سکتا یہ جوتا کس موچی کے ہاتھوں نے تیار کیا ہے۔ تم نے تیار نہیں کیا؟
اس کا یہی مطلب ہے اس ٹھگنے ڈھاٹا پوش کا تعلق دیدار سنگھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اپنی تفتیش کا دائرہ قلعہ دیدار سنگھ سے باہر دور تک وسیع کرنا ہوگا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر پتہ چلا کھوجی بابا نور محمد وہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے فوراً سے اسے اپنے پاس بلایا۔ نور محمد نہایت ہی تجربہ کار اور سمجھدار کھوجی تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ میری خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب اگر آپ حکم کریں تو بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ اگر کسی نیک کام کی ہو تو اس کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی نور محمد۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ قاتل کا کھرا نکالنے کے لیے 100 بار بسم اللہ کر سکتے ہیں، تو پھر میں اپنے کام کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں قتل کی واردات ہوئی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولنے لگا، ٹھگنے ڈھاٹا پوش اور 6 نمبر کے جوتے کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، ویسے یہ جوتے آپ میرے حوالے کر دیں۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ نور محمد کھوجی نے باڑے کے ایک کونے میں تعمیر شدہ اکلوتے کمرے سے اپنے کام کا آغاز کیا اور آغاز سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا، ملک صاحب کام تو آپ نے شروع کروا دیا ہے لیکن آپ کو یہ تو پتا ہوگا۔ ہاں اچھی طرح پتا ہے، میں نے کھوجی کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس اسپیشل کام کے لیے تمہیں کوئی انعام شنام چاہیے ہوگا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب۔ وہ معائنہ خیزی انداز میں مسکرایا۔ آپ بہت سمجھدار اور ذہین پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں انعام وغیرہ ضرور دوں گا مگر اس وقت جب تم مجھے کوئی خوشخبری سناؤ گے، ایسی خوشخبری جو مجھے لالی کے قاتل تک پہنچا دے۔ جی ضرور ضرور، اس نے بڑے توانا انداز میں سر کو جنبش دی اور اپنے کام میں جت گیا۔ ایک محاورہ بہت عام ہے، تجربہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، یا تجربہ بولتا ہے۔ نور محمد کے کام کا تجربہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت اور تکنیک کے ساتھ جوتے کا استعمال کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر باڑے والے کمرے سے کھیتوں تک کا سفر طے کیا تھا اور اپنی ماہرانہ کارکردگی کے نتیجے میں اس نے ایک فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ ملک صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے 2 کھرے تلاش کر لیے ہیں۔ 2 کھرے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، دونوں کھرے باڑے کے اندر سے شروع ہو کر باہر آئے ہیں لیکن دونوں میں ایک خاص فرق بھی پایا جاتا ہے۔ کیسا فرق؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک کھرا تو اسی ٹھگنے بندے کا پاؤں کا ہے جس کا جوتا آپ نے مجھے دیا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ مقتول والے کمرے تک گیا تھا مگر کمرے کے اندر نہیں ہوا اور واپس پلٹ گیا۔ باڑے کی جنوبی دیوار سے اس کے پاؤں کا کھرا بڑے واضح انداز میں ملتا ہے۔ دیوار پھلانگنے کے بعد جب یہ بندہ باہر پہنچا تو اس کے کھرے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اب یہاں سے کھیتوں تک ایک پاؤں کا جوتے کے ساتھ اور دوسرے پاؤں کے بغیر جوتے کا کھرا ملتا ہے۔ اس کے دائیں پاؤں کا جوتا دیوار پھلانگتے ہوئے باڑے کے اندر گر گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر کہا، ظاہر ہے اس کے بعد وہ ایک جوتے کے ساتھ ہی بھاگا ہوگا۔ اس کا دوسرا جوتا مجھے کھیتوں کے اندر سے ملا تھا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ٹھگنا بندہ کھیتوں سے نکل کر کس طرف گیا ہے؟ میں نے جہاں تک اس کھرے پر کام کیا ہے اس کے مطابق وہ قلعہ دیدار سے نکل کر کھکڑ منڈی کی جانب بڑھتا محسوس ہوتا ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجھے اس کا یعنی اس کھرے کا باقاعدہ تعاقب کرنا پڑے گا۔ تمہیں تعاقب کرنے سے کس نے روکا ہے؟ لیکن کھرے کے پیچھے جانے سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ دوسرا کھرا کیا کہتا ہے۔ دوسرا کھرا؟ اس نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، دوسرا کھرا مقتول والے کمرے کے اندر سے نکلتا ہے اور باڑے کے مشرقی دیوار پھلانگ کر باہر جاتا ہے۔ اس بندے نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ مشرق سمت میں سفر کرتے ہوئے ٹہلی کے اس درخت کی جانب جاتا ہے۔ یہاں تک بتانے کے بعد کھوجی نور محمد نے ٹہلی کے ایک درخت کی جانب اشارہ کیا۔ مذکورہ درخت کھیتوں کے پہلو میں تھا۔ میں نے پوچھا، اور ٹہلی کے درخت سے آگے کی کیا صورتحال ہے؟ ٹہلی کے درخت کے نیچے وہ کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب نور محمد؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جناب کہ
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد اس بندے کا کھرا نہیں ملتا۔ البتہ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، البتہ ٹہلی والے درخت کے نیچے سے کسی گھوڑے کا واضح کھرا مجھے ملا ہے۔ لگتا ہے وہ بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکل گیا ہے۔ کہاں نکل گیا ہے نور محمد؟ میں نے پوچھا۔ میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں ملک صاحب، وہ پراعتماد انداز میں بولا۔ آپ مجھے شام تک کا وقت دے دیں، میں اپنی ماہرانہ تحقیق سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نور محمد، میں تمہیں کل دوپہر تک کا وقت دیتا ہوں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ 24 گھنٹے میں تم اپنے تجربے کے سارے گھوڑے دوڑا ڈالو، لیکن کل دوپہر تک مجھے ان دونوں بندوں کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معائنہ خیزی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام شروع کر دو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک مزید قلعہ دیدار سنگھ میں رکا، پھر واپس تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی تھانے میں پہنچا، حوالدار جمن شاہ بھی لالی کی لاش کو سرکاری اسپتال تک پہنچا کر لوٹ آیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان قادر بخش عرف لالی کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے کھوجی بابا نور محمد کو 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے، لیکن اگلے روز جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں میرا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا اور خاص طور پر میرا دھیان ایک خاص زاویے کی طرف چلا گیا۔ گزشتہ رات ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی، اور اس موسلا دھار بارش تو نہیں کہا جا سکتا تھا، تاہم اس کا شمار بوندا باندی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ بارش تھی جس نے زمین کے سینے کو تربتر کر دیا تھا، اور ظاہر ہے زمین کے اس طرح نم ہونے سے کھرے وغیرہ غائب ہو گئے ہوں گے۔ مجھے تشویش ہوئی، شاید نور محمد اسی پریشانی کے باعث صبح تھانے میں پہنچ گیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے کہا، نور محمد، پچھلی رات ہونے والی بارش نے تمہاری محنت کا ستیہ ناش مار دیا ہوگا۔ نہ جی، بالکل نہیں، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ بارش تو جی آدھی رات کے بعد کسی وقت ہوئی تھی۔ ہاں، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، میں نے نور محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں رفع حاجت کے لیے اٹھا تھا تو وقت دیکھ لیا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے مجھے ان 2 بندوں کے کھرے تلاشنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، لیکن میں نے کل سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لہٰذا رات کو ہونے والی بارش سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہو نور محمد، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ، تمہاری تحقیق سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں؟ بہت ہی سنسنی خیز انکشاف ہوئے ہیں سرکار، وہ معائنہ خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سنسنی پھیلاتے جاؤ گے یا کچھ بتاؤ گے بھی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سنیں ملک صاحب، وہ بے حد غمگین انداز میں بولا، جیسا کہ میں نے آپ سے کل ہی عرض کر دیا تھا کہ چھوٹے پاؤں والے ٹھگنے بندے کا کھرا کھکر منڈی کی جانب کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں اس کھرے کے تعاقب میں کھکر منڈی تک گیا اور وہ گھر بھی دیکھ لیا جہاں تک اس کھرے نے میری رہنمائی کی تھی۔ شاباش نور محمد، میں نے بے ساختہ سراہنے والے انداز میں کہا۔ یہ تو تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا دوسرے آدمی کے کھرے کا احوال بھی سنا ڈالو۔ اس کھرے کا احوال دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی الجھن آمیز بھی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں گھوڑے کے سموں کے تعاقب میں جی ٹی روڈ تک پہنچا اور پھر کچھ آگے جا کر میں نے یہ کھرا کھو دیا۔ باوجود کوشش کے بھی میں اس بندے کے پاؤں کے نشانات کو نہ ڈھونڈ سکا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی کوشش ترک کی۔ بالآخر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی، میں نے دوبارہ اسی گھوڑے کے سموں کا کھرا پا لیا، مگر اس مرتبہ ایک عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ وہ کھرا قلعہ دیدار سنگھ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس مرتبہ اس کھرے کا تعاقب کیا اور قلعہ دیدار سنگھ کے ایک گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے ملک صاحب کہ بندے کا تعلق دیدار سنگھ سے ہی ہے۔ وہ باڑے سے نکل کر اور ایک لمبا چکر لگانے کے بعد واپس قلعہ دیدار سنگھ آ گیا۔ میں نے نور محمد کی بات کو پوری توجہ سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر سوال کیا، جی ٹی روڈ پر جہاں تم نے جاتے ہوئے گھوڑے کا کھرا کھویا تھا، پھر کچھ فاصلے پر اسی گھوڑے کو قلعہ دیدار سنگھ کی طرف آتے ہوئے
پکڑا۔ وہاں تمہیں اور بھی کوئی خاص کھرا ملا تھا؟ جناب، سچی بات تو یہ ہے میں نے کسی اور کھرے پر توجہ نہیں دی۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میرے لیے دلچسپی کا پہلو یہی تھا کہ میرے مطلوبہ گھوڑے کے سموں کے نشانات کس طرف جاتے ہیں۔ اس کھرے کو کھو دینا عقل مندی نہ ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو نور محمد، میں نے ایک گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ اتنا بھی کافی ہے کہ تم نے پچھلی رات باڑے کی یاترا پر آنے والے 2 بندوں کے ٹھکانوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا ملک صاحب؟ وہ ممانعہ خیز انداز میں بولا۔ کون سا وعدہ؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ جناب اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ شاکی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں انعام کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ نور محمد فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ تمہارا انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ پہلے قاتل کو میرے ہاتھ لگ جانے دو، پھر تمہارا انعام پکا ہے۔ مجھے اجازت دیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب قاتل کو پکڑ لیں تو پھر ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ نہیں نور محمد، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں یوں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جی؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ ملک صاحب، ظاہر ہے نور محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے جن 2 بندوں کا کھرا نکالا ہے اور جن کے ٹھکانے کا سراغ لگایا ہے، وہاں تک مجھے کون پہنچائے گا؟ میں تو وہ گھر نہیں دیکھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اضافہ کیا، آج کا سارا دن تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ دعا کرو شام سے پہلے لالی کا قاتل میری گرفت میں آ جائے اور تمہیں بھی آج ہی انعام مل جائے۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ بتائیے پہلے کس طرف جانا ہے؟ پہلے ادھر جائیں گے، جو جگہ تھانے سے زیادہ نزدیک ہوگی، میں نے کہا۔ یعنی قلعہ دیدار سنگھ؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور کھوجی بابا نور محمد کی معیت میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا۔ میں نے مقتول قادر بخش عرف لالی کے باپ خدا بخش کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ اس سے بعد میں بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ نور محمد قلعہ دیدار سنگھ کے جس گھر کے دروازے تک لے گیا تھا وہ کسی انور جٹ کا گھر تھا۔ نور محمد نے بڑی یقینی انداز میں مجھے بتایا کہ جس گھوڑے کے کھرے کا اس نے تعاقب کیا تھا وہ باڑے سے جی ٹی روڈ تک اور پھر جی ٹی روڈ سے اس گھر تک آیا تھا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو پہلی منزل تک پہنچا دیا ہے، وہ فقریہ لہجے میں بولا۔ اب آگے کا کام آپ شروع کر دیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کانسٹیبل علی حسین کی طرف دیکھا۔ کانسٹیبل فوراً میری آنکھوں کا اشارہ سمجھ گیا اور آگے بڑھ کے اس نے انور جٹ کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ میں اور کانسٹیبل علی حسن سرکاری یونیفارم میں تھے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ عورت چونکی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہائے ربا، پولیس! اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی اور دروازے کے بیچ اپنا پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اسی لمحے اندر سے ایک مردانہ اکتائی ہوئی آواز ابھری، زاہدہ! باہر کون ہے؟ زاہدہ یقیناً اسی عورت کا نام تھا جس نے دروازہ کھولا تھا اور اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر بدک گئی تھی۔ اس کے رد عمل نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ زاہدہ ہمیں دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جاتی۔ چاچا، دروازے پر پولیس آئی ہے، زاہدہ نے استفسار کرنے والے شخص کو جواب دیا۔ میں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا، بی بی، کیا یہ انور جٹ کا گھر ہے؟ زاہدہ بدکنے کے بعد دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے پیچھے سے ہی جواب دیا، جی، انور جٹ میرے خاوند کا نام ہے۔ پولیس ہمارے گھر کیا لینے آئی ہے؟ اندر سے اسی شخص نے پوچھا۔ زاہدہ نے جیسے چاچا کہہ کر مخاطب کیا تھا، ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ انور جٹ کو باہر بھیجو، میں نے زاہدہ سے کہا۔ ایک کیس کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ انور تو گھر پر نہیں ہے جی۔ گھر پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ کل صبح کا ایمن آباد گیا ہوا ہے جی۔ وہ واپس کب آئے گا؟ کہہ گیا ہے آج شام تک واپس آ جائے گا، زاہدہ نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں زاہدہ کا چاچا بھی دروازے پر پہنچ گیا۔ کیا بات ہے سرکار، صبح صبح پولیس ہمارے دروازے پر، سب خیریت تو ہے نا؟ اس بندے کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ جس طرح آنکھوں کو میچ کر ہماری طرف دیکھ رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ اس کی دور کی نگاہ میں اچھا خاصا فرق ہے۔
तुम सियाने बियाने हो चाचा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पुलिस खामखा तो किसी के दरवाजे पर नहीं आती पुत्र, वही तो पूछ रहा हूँ। वो बारी बारी हम सबको देखते हुए बोला, आखिर क्या मामला है? मामला जो भी है वो यूं गली में खड़े खड़े नहीं बताया जा सकता। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? मैंने देखा हमारी आमद पर गली में निफ्स दर्जन लोग जमा हो गए थे। इन सबके चेहरों पर गहरी तशवीश पाई जाती थी। इन सबके जहनों में यकीनन यही एक सवाल होगा कि पुलिस अनवर जट के दरवाजे पर क्या करने आई है। मेरे इस्तफसार के जवाब में जाहिदा के चचा ने जल्दी से कहा, क्यों नहीं जनाब, आप अंदर बैठक में बैठकर आराम से बात करें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अनवर जट घर में मौजूद नहीं है। ठीक 1 मिनट के बाद हम अंदर बैठक में बैठे हुए थे। जाहिदा और उसके चचा भी हमारे सामने मौजूद थे। इस शख्स का नाम मुश्ताक जट मालूम हुआ था। वो अनवर जट का बाप था। अनवर की माँ का काफ़ी अरसे पहले से इंतकाल हो गया था। ये सिर्फ 3 अफराद का कुनबा था। अनवर जट और जाहिदा की शादी चंद माह पहले ही हुई थी। मुश्ताक जट की बिनाई कदरे कमज़ोर थी। वो लोग काश्तकारी का काम करते थे। उनके पास 10 एकड़ अराजी थी जो इनकी तमाम ज़रूरियत को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। जाहिदा की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। वो एक दिलकश और पुरकशिश लड़की थी। उसकी आंखों से तेज तर्रारी टपकती थी। मैंने बूढ़े मुश्ताक की तरफ देखते हुए कहा, चाचा, तुम्हारी बहू ने बताया कि अनवर जट कल सुबह अहमदाबाद गया था और उसकी वापसी शाम तक होगी। क्या वो पिछली से पिछली रात घर पर मौजूद था? मैंने मुश्ताक जट से उस रात के बारे में पूछा था जिस रात लाली को बाड़े में मौत के घाट उतारा गया था। उसने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ, वो तो हर रात घर में मौजूद होता है। बस पिछली रात उसने अहमदाबाद में गुजारी और आज शाम तक वापस आ जाएगा। अहमदाबाद वो किस काम से गया था? मैंने पूछा। एक बंदे से कुछ रकम लेनी थी जनाब। कितनी रकम? वो किस बंदे से? इस बंदे का नाम सूदी शाह है जी, उसने बताया। काफ़ी अरसे से सूदी शाह की तरफ 1000 रुपये फंसे हुए हैं। अनवर इसी सिलसिले में अहमदाबाद गया है। सूदी शाह का असल नाम मसूद है जी। क्या अनवर जट बस के ज़रिए अहमदाबाद गया है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो अपने घोड़े पर बैठ कर गया है। घोड़े के जिक्र पर मैंने चौंक कर नूर मोहम्मद की जानिब देखा। वो भी मायना ख़ेज़ अंदाज में मुझे तकने लगा। इस सूरत हाल ने मुश्ताक जट और जाहिदा को इस्तरारी लहजे में पूछने पर मजबूर कर दिया कि थानेदार साहब, आखिर बात क्या है? आप किस किस्म की तफ्तीश करते फिर रहे हैं? जी सरकार, कुछ पता तो चले, आप किस सिलसिले में अनवर की तलाश में हैं? मुश्ताक जट की तशवीश भरी आवाज़ उभरी। सिलसिला बहुत संगीन है चाचा, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। तुम्हें पता है ना, पिछली से पिछली रात किसी ने खुदा बख्श के बेटे लाली को बाड़े में कत्ल कर दिया था। जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, वो दुखी लहजे में बोला। लाली बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन इसने उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखा और पूछा, लाली के कत्ल से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक़? आप अनवर से किस किस्म की पूछगछ करना चाहते हैं? ताल्लुक़ निकला है तो ही तो तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ ना चाचा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैंने एक माहिर खोजी से कत्ल का खुरा निकलवाया है और इस खुरे ने मुझे तुम्हारे घर तक पहुँचाया है। क्या मतलब जी? मुश्ताक जट परेशान हो गया। कातिल बाड़े में से निकलकर टहली के दरख्त के नीचे पहुंचा था, फिर वहां घोड़े पर बैठकर जीटी रोड की तरफ गया और वहां से घूमकर इस घर तक आया था, मैंने ठहरे हुए अंदाज में बताया। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हारे बेटे से क्यों पूछगछ करना चाहता हूँ। आपका अंदाज़ा ठीक नहीं है थानेदार साहब, मुश्ताक जट ने कहा। मेरा बेटा किसी के कत्ल में मुलव्विस नहीं हो सकता। चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाहिदा ने जल्दी से कहा। अनवर ऐसा नहीं कर सकता। आपको यकीन नहीं आ रहा तो घर की तलाशी ले लें। तलाशी किस बात की? मुश्ताक ने घूरकर अपनी बहू को देखा। अनवर कोई घर में थोड़ी छुपा बैठा है, वो अहमदाबाद गया हुआ है और शाम को वापस आएगा। नहीं चाचा, मैं अनवर की बात नहीं कर रही, जाहिदा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो तो मुझे भी पता है, अनवर ऐसा संगीन जुर्म कर ही नहीं सकता। फिर तुमने घर की तलाशी का क्यों कहा? मुश्ताक ने पूछा। थानेदार जी को शक है कि कातिल घोड़े पर सवार होकर हमारे घर तक आया है।
زاہدہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اگر یہ ہمارے گھر کی تلاشی لے لیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم نے کسی قاتل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے رکھی۔ چاچا، تمہیں گھر کی تلاشی لینے پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے مشتاق جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سرکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا کسی بھی قتل کی واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا فیصلہ میں خود کر لوں گا کہ انور جٹ کس واردات میں ملوث ہے اور کس میں نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ جب احمد آباد سے واپس آئے گا تو میں اس کی خبر لے لوں گا، پہلے اس گھر کی تلاشی ضروری ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر زاہدہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ مشتاق جٹ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا زاہدہ؟ تھانے دار جی ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے تو ان کے ساتھ رہنا ہوگا نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ چاچا، تمہاری طبیعت تو خراب ہے، میں دیکھتی ہوں اس معاملے کو، آپ آرام کرو۔ ایک بات کو میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ ان بہو سسر میں ذہنی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی۔ دونوں کو یہ تو یقین تھا کہ انور جٹ لالی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن تفتیش کے سلسلے میں دونوں کا رویہ جدا تھا۔ زاہدہ میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی، جبکہ مشتاق جٹ اس سلسلے میں خاصا گریزاں دکھائی دیتا تھا۔ میں اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور زاہدہ کی رہنمائی میں گھر کی تلاشی لینے لگا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا عام سا گھر تھا۔ میں نے مذکورہ مکان کا کونا کونا چھان مارا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں جاتے ہوئے بالآخر کامیابی نے میرے قدم چوم لیے۔ اس دوران میں زاہدہ کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہی، لکڑی کی ایک بڑی الماری کے پیچھے سے ایک گٹھری ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ زاہدہ اس گٹھری کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ یہ تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے زاہدہ؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہی بتاؤ گی یہ کیا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ خوفزدہ انداز میں کبھی مجھے اور کبھی اس گٹھری کو تکنے لگتی۔ مجھے نہیں پتا یہ کس نے چھپا کر رکھی تھی۔ اس دوران میں چاچا مشتاق بھی ہمارے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے مذکورہ گٹھری کی گرہ کھولتے ہوئے زاہدہ سے کہا، فکر نہ کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ یہ گٹھری کس کی ہے؟ میں نے ان دونوں سسر بہو کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گٹھری کھول ڈالی۔ اگلے ہی لمحے مجھ سمیت وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ گٹھری کے اندر ایک خون آلود لباس برآمد ہوا تھا۔ میں نے اس مردانہ لباس کو کھول کر دیکھا۔ لباس کے اندر ایک خون آلود خنجر چھپا ہوا تھا۔ کپڑوں اور خنجر کی دھار پر لگا خون خشک ہو کر گہری رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے یہ تمام چیزیں زاہدہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ان کو پہچانتی ہو؟ جی، یہ لباس تو انور ہی کا ہے، وہ بے یقینی سے خون آلود کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ مشتاق جٹ پر بھی یہ صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کو تھامے بولا، یا مولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب انور جٹ میرے ہتھے چڑھے گا تو آپ لوگوں کو سب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ انور کا خون آلود لباس اور اس کے اندر لیٹا ہوا خنجر جو کہانی سنا رہا تھا، اس سے واضح ہوتا تھا کہ لالی کو انور جٹ نے ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں بھی اس کی گرفتاری کے لیے احمد آباد جا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، وہ سودی شاہ احمد آباد میں کس جگہ رہتا ہے؟ میں شام تک یہاں بیٹھ کر انور کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مشتاق جٹ نے مجھے سودی کے گھر کا ایڈریس بتایا۔ احمد آباد گوجرانوالہ شہر سے جنوب پنجاب میں 5-6 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سودی شاہ کو وہاں تلاش کرنا دشوار نہیں تھا۔ میں مشتاق جٹ کے گھر سے نکلنے لگا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ لالی سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ لالی کے خون میں کیوں ہاتھ رنگے گا؟ کمال کرتے ہو تم بھی چاچا، میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ آلۂ قتل اور تمہارے بیٹے کے خون آلود لباس اسی گھر سے برآمد ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو لالی کے قتل میں انور جٹ کا کوئی ہاتھ نہیں؟ میں اس خون آلود لباس اور خنجر کو ابھی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس گھر میں 3 افراد رہتے ہیں، انہی میں سے کسی نے اس گٹھری کو لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپایا ہوگا۔ بتاؤ چاچا، اگر
انور کا لالی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تو پھر تم دونوں میں سے کس کا کام ہے یہ؟ بتاؤ، تم دونوں میں سے کس نے لالی کو قتل کیا ہے؟ کسی نے نہیں سرکار، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی لالی کا قتل نہیں کیا ہے۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر یہ گٹھری الماری کے پیچھے کیسے پہنچی؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سونے رب ہی جانتا ہے اس راز کی حقیقت کیا ہے۔ سونا رب تو ہر چیز سے واقف ہے چاچا، میں نے غمگین انداز میں کہا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں رات تک تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اس راز کی حقیقت کا۔ بس انور جٹ کو میرے ہتھے چڑھنے دو، پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مشتاق جٹ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ زاہدہ بھی مجھے گہری تشویش میں گھری نظر آئی۔ میں اس گھر سے باہر نکل آیا۔ ہم انور جٹ کی گلی سے باہر نکلے تو کھوجی بابا نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اب آپ کو کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے میں پہلی فرصت میں احمد آباد روانہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اتنے بڑے ثبوت کا مل جانا کے بعد انور جٹ کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور کھکر منڈی والے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کام بھی ضرور ہوگا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں احمد آباد جاؤں گا اور تم حوالدار جمن شاہ کے ساتھ کھکر منڈی کا رخ کرو گے۔ تم نے جس گھر تک ٹھگنے ڈھاٹا پوش کا کھرا نکالا ہے، تم لوگ اس گھر کے مکینوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس ٹھگنے بندے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آنا۔ باقی کی پوچھ تاچھ اور تفتیش میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر احمد آباد جائیں، یہاں کے معاملات ہم سنبھال لیں گے۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ احمد آباد والے مشن میں مجھے کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی لے گیا تھا۔ سودی شاہ کا گھر بہت آسانی سے مل گیا اور میرا مطلوبہ بندہ انور جٹ سودی شاہ کے گھر موجود تھا۔ قصہ مختصر کہ میں انور جٹ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ تو میں نے ادھر احمد آباد میں ہی کر لی تھی، لیکن انور جٹ نے اس سلسلے میں اپنی قطعی لاتعلقی کا اظہار کیا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ بقول اس کے قلعہ دیدار سنگھ میں لالی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ اس روز علی صبح گھر سے نکل گیا تھا، لیکن میں اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس گھر کے اندر سے مجھے اس کے جرم کا جو ٹھوس ثبوت ملا تھا، اسے کسی طور نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ حالات اور واقعات اور بڑی حد تک میری تفتیش اس کام کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ 2 روز قبل وقوعہ کی رات انور جٹ نے خطرناک خنجر کے پے در پہ وار کر قادر بخش عرف لالی کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر گھوڑے پر بیٹھ کر جی ٹی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ تفتیش کو غلط رخ پر ڈال سکے۔ تھوڑی دیر گھوم پھر کر واپس اپنے گھر آ گیا، پھر صبح احمد آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کام اس نے اتنی صفائی سے انجام دیا کہ گھر میں موجود زاہدہ اور مشتاق جٹ کو خانوکان خبر نہ ہو سکی۔ یہ معمہ حل کرنا ابھی باقی تھا کہ انور جٹ نے کس عداوت میں لالی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں اسے ٹرائل روم میں لے گیا اور خون آلود لباس مع خون آلود خنجر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سخت لہجے میں پوچھا، اس سامان کو پہچانتے ہو؟ میں ان چیزوں کا ذکر اس سے احمد آباد میں کر چکا تھا اور اس نے ہر بات سے صاف انکار کیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا جرم قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے گٹھری سے برآمد ہونے والی چیزوں کو حیرت بھری نظروں سے بغور دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ لباس تو میرا ہی ہے، اس پر خون کیسے لگا؟ اور یہ خون آلود خنجر؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ گٹھری مجھے تمہارے گھر کے اندر لکڑی کے الماری کے پیچھے سے ملی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ خون آلود سامان تمہارے گھر کے اندر کیسے پہنچا؟ میں طنز میں ڈوبے انداز میں پوچھا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں مگر حقیقت یہی ہے، میں ان اشیاء کے بارے میں واقعی نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تمہیں قسموں کے چکر میں نہیں ڈالوں گا، مگر آج کی رات یہاں تھانے میں تمہاری خصوصی دعوت ضرور کی جائے گی۔ صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔
وہ خوفزدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دراصل حوالدار جمن شاہ کا انتظار تھا۔ وہ کھوجی نور محمد کے ساتھ ٹھگنے ڈھاٹا پوش کی تلاش میں کھکر منڈی گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حوالدار کھکر منڈی سے لوٹ آیا۔ نور محمد کھوجی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک لہیم شہیم اور دراز قامت بندے کو پکڑ لائے تھے۔ اس جناتی جثے کے مالک شخص کا نام دلدار تھا۔ وہ اپنے وزن اور جسم کے پھیلاؤ سے اتنا پریشان اور نالا نظر آتا تھا کہ چلتے ہوئے دشواری اور ناگواریت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ یہ کیا جمن شاہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری جمن شاہ اور کھوجی نور محمد کی طرف دیکھا۔ تم لوگ تو ٹھگنے ڈھاٹا پوش کی تلاش میں کھکر منڈی گئے تھے اور پکڑ لائے ایک ہاتھی کو؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ جناب وہ ٹھگنا اس کے اندر سے ہی نکلے گا، کھوجی نور محمد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب نور محمد؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ گوشت کے اس پہاڑ نے اس ٹھگنے ڈھاٹا پوش کو نگل لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، جمن شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ دلدار ادھر کھکر منڈی میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے، دکان سے گھر اور گھر سے دکان، بس یہی اس کی کل مصروفیات ہے۔ یہ چھڑا چھانٹ اس گھر میں رہتا ہے۔ جہاں تک نور محمد نے ٹھگنے بندے کا کھرے کا پیچھا کیا تھا، مگر یہ دلدار اس ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ یہ کسی ٹھگنے بندے کو نہیں جانتا۔ میں نے ادھر ادھر چند لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ 2 دن پہلے لوگوں نے اس ٹھگنے کو دلدار کے گھر آتے جاتے دیکھا ہے۔ میں نے کھکر منڈی میں اس کا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا اور تفتیش کے لیے اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر بات ختم کرتے ہوئے بولا، اب جو حکم آپ کا سرکار۔ جی حکم ملک صاحب، جمن شاہ نے فرما برداری سے کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور آرام کرنے اپنے کوارٹر جا رہا ہوں۔ اور یہ ایک حقیقت بھی تھی، آج دن بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں کل صبح اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھوں تو میں نے جمن شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی تو یہ دونوں بندے مجھے صحیح و سالم ملنا چاہئیں اور ان کی زبانیں سچ بولنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جمن شاہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ مطمئن رہیں، کوارٹر میں جائیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ حوالدار دلدار کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے سے نکلا تو کھوجی نور محمد بڑے راز دارانہ انداز میں بولا، ملک صاحب میرے خیال میں اب میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ ابھی مجھے فارغ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ نور محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے تیز لہجے میں پوچھا، تمہیں یہ خبر کس نے دی کہ آج رات میرا تبادلہ کسی اور ضلع تھانے میں ہو رہا ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھولے تکنے لگا مجھے۔ میں نے ایسا کب کہا جناب؟ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، جبھی تمہیں اپنے انعام کی ایسی جلدی لگی ہوئی ہے۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، اور جہاں تک تمہارے کام کا تعلق ہے تو میری نظر میں وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ الجھن بھری سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھگنا ڈھاٹا پوش کا ابھی مکمل سراغ نہیں لگ سکا ہے، لیکن مجھے جمن شاہ کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے کہ آج کی رات وہ دلدار پر جس قسم کے تجربات کرے گا، اس کے نتیجے میں دلدار ٹھگنے کے حوالے سے اپنی زبان ضرور کھولے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، ابھی انور جٹ نے بھی اپنا جرم کا اقرار نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھوڑوں کے سموں پر تحقیق کرنے کے لیے مجھے تمہاری دوبارہ ضرورت پڑ سکے، اس لیے 1 آدھ دن کے لیے تم چھری تلے دم لے لو۔ میں جب یہاں موجود ہوں تو تمہارا انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، نور محمد، جب تک لالی کے قتل کی کشتی کنارے نہیں لگ جاتی تمہیں تھانے میں حاضر رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلی صبح بہت ہی سنسنی خیز اور تہلکہ ڈال دینے والی تھی۔ میں گزشتہ رات گوشت کے پہاڑ دلدار اور انور جٹ کو حوالدار جمن کے حوالے کر آیا تھا اور حوالدار نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔
اگرچہ اسے اپنے مشن میں جزوی کامیابی ہوئی تھی، تاہم یہ اس کیس کی اہم پیش رفت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جو منشا میرے پاس آ گیا اور یہ اطلاع دی کہ ملک صاحب ٹھگنے ڈاٹا پوش کا سراغ مل گیا ہے۔ تفتیش کیا ہے؟ میں ہمتن گوش ہوا۔ اس بندے کا نام بوٹا ہے، جو منشا وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہتا ہے۔ دلدار کے ساتھ اس کی پرانی جان پہچان ہے۔ دلدار نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس رات لالی کا قتل کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے بوٹا اس کے پاس کھکر منڈی آیا تھا، پھر اگلے روز اچانک وہ غائب ہو گیا۔ دلدار کے مطابق وہ اس کے پاس 2-3 دن رہنے کے لیے آیا تھا، پھر اس کا پروگرام تبدیل ہو گیا اور وہ دلدار کو بتائے بغیر اگلی صبح چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ بوٹا کا کیا پروگرام تھا؟ وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا؟ اس کا میں پتہ لگا لوں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ موٹے دلدار نے اس ٹھگنے کے بارے میں کچھ اگلا بھی ہے یا نہیں؟ جی سب پتہ چل گیا ہے، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بوٹا راہ والی کا رہنے والا ہے، میں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے۔ ویری گڈ، میں نے اسے سراہنے والے انداز میں دیکھا۔ راہ والی تو یہاں سے بہت قریب ہے، اگر بوٹا کی گرفتاری کے لیے کسی کو ادھر بھیجا جائے تو وہ 2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ جی ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کسی کو راہ والی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کا فیصلہ میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پہلے مجھے دوسرے شکار کی رپورٹ دو، انور جٹ نے زبان کھولی یا نہیں؟ ملک صاحب، وہ ایک ہی بیان پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے لالی کو قتل نہیں کیا، جمل شاہ نے جواب دیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ خون آلود کپڑے اور خون آلود خنجر والی پوٹلی اس کے گھر میں کیسے پہنچی۔ تم نے اس پر سختی بھی کی ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کی ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ ہر تکلیف سے گزرتا رہا، لیکن ایک بار بھی اس نے لالی کے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ میں نے گمگین انداز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جمل شاہ؟ ملک صاحب، میرا تجربہ تو یہی بتاتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یا تو وہ بے گناہ ہے یا پھر بہت ہی اونچے درجے کا کلاکار ہے۔ اس کی ساری کلاکاری تو میں ناک کے رستے نکال دوں گا، میں نے سنسناتی لہجے میں کہا۔ ذرا وہ ٹھگنا میرے ہتھے لگ جائے، مجھے امید ہے بوٹا کسی اہم راز کا انکشاف کر سکتا ہے۔ وہ جو 2-3 دن کے لیے دلدار کے پاس رہنے آیا تھا اور پھر وقوعہ کے اگلے ہی روز اچانک غائب ہو گیا، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ جمل شاہ نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے مطمئن انداز کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تم کانسٹیبل علی حسن کو اپنے ساتھ لے کر فوراً راہ والی روانہ ہو جاؤ۔ میں 2-3 گھنٹے کے بعد یعنی دوپہر سے پہلے اس ٹھگنے بوٹے کو یہاں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ حوالدار کے جاتے ہی مقتول لالی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اسپتال آ گئی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ خدا بخش کو بلانے کے لیے اپنے تھانے کے ایک اہلکار کو قلعہ دیدار سنگھ روانہ کر دیا۔ مذکورہ بندہ 10 منٹ سے بھی پہلے خدا بخش کے ساتھ واپس آ گیا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میرے استفسار پر مذکورہ اہلکار نے مجھے بتایا کہ خدا بخش تھانے کے قریب ہی اسے مل گیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لالی کی لاش خدا بخش کے حوالے کی تو وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات خدا بخش؟ میں نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مشتاق جٹ کے لڑکے انور جٹ کو لالی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے خدا بخش، میں نے کہا، پھر اس گٹھڑی کی تفصیل بھی سنا دی۔ جناب لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بخش کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مطلب یہ کہ انور اور لالی تو اچھا میل جول رکھتے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان کے درمیان تو کبھی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا، پھر انور اتنا خطرناک قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بس یہی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو حقائق اب تک میرے سامنے ہیں ان کی روشنی میں تو انور جٹ ہی لالی کا قاتل نظر آتا ہے، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ حالانکہ ابھی تک
اس نے اپنی زبان سے اس جرم کا اقرار نہیں کیا ہے، لیکن شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ابھی اس کی ایک کڑی گم شدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کڑی کو میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ہی اس کیس کے بارے میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا۔ آپ ایک تجربہ کار تھانے دار ہیں سرکار، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اپنے کام کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میری بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے جناب۔ کیسی درخواست؟ میں نے سوالیہ نظروں سے خدا بخش کو دیکھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ لالی کے قاتل کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو۔ تمہارا اشارہ انور جٹ کی طرف ہے نا؟ جی، آپ سمجھدار ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ خدا بخش، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ تمہاری دلی کیفیت میں بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ تم صرف اپنے بیٹے کی تدفین کی طرف دھیان دو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا جانتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اسی پہر حوالدار جمن شاہ رہوالی سے لوٹ آیا۔ اس کی واپسی کامیاب رہی تھی۔ وہ بوٹا آدمی ٹھگنے قد کے اس شخص کو اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بوٹے کا دوست شیر فروش دلدار کو ابھی تک میں نے رہا نہیں کیا تھا۔ بوٹا کمزور اعصاب کا مالک ثابت ہوا۔ جب اس نے 2.5 من کے دلدار کو حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پڑے دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی، لہٰذا اس کی زبان کھولنے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ بوٹا نے جو بیان دیا ان میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دلدار نے چترول کے بعد کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور وہ واقعی اس رات سے واقف نہیں تھا کہ بوٹا 2-3 دن اس کے پاس رہنے کیوں آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا تو ایک ہی رات کے بعد اگلی صبح وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دلدار کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ بوٹا نے بتایا کہ ان دنوں وہ مویشیوں کی چوری پر کمر بستہ تھا۔ وہ دلدار کے پاس کھکڑ منڈی اسی لیے رہنے آیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ اور اس کے گرد و نواح کے باڑوں پر ہاتھ صاف کر سکے۔ اب یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ اس نے اپنے کام کا آغاز خدا بخش کے باڑے سے کیا اور پہلا قدم ہی ایسا الٹا پڑا کہ اسے فی الفور غائب ہونا پڑا۔ آخر تم پر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ اگلی صبح تم اپنے میزبان کو بتائے بغیر غائب ہو گئے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، میں نے اس وقت باڑے کا رخ کیا جب دلدار خرانٹے دار نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، رات کے اس پہر قلعہ دیدار سنگھ کے وسنیک اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق باڑے کی دیوار پھلانگ کر میں اندر داخل ہو گیا اور باڑے کے اندر نصف درجن سے زیادہ جانوروں کو دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا۔ میں نے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کے باڑے سے باہر لانے سے پہلے باڑے کے کمرے میں جھانکنا ضروری سمجھا تاکہ یہ اطمینان کر سکوں کہ باڑے کا مالک سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ بولتے بولتے تھما تو میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کیا؟ تھانے دار صاحب، ابھی میں نے کمرے کے چند قدم ہی دور تھا کہ میں نے اندر سے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ سنسنی آمیز لہجے میں بتانے لگا، اس بندے کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی اور میں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ اوہ! بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کون تھا وہ؟ جناب، یہ ٹھیک ہے اس وقت باڑے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا، وہ ملنگی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ملنگی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر اپنے سامنے کھڑے ٹھگنے بوٹا سے لمبو ملنگی کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ ملنگی کون ہے؟ جناب، ملنگی ایک خطرناک ڈاکو ہے۔ چند سال پہلے وہ جیل چلا گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ملنگی کے ذکر پر بوٹا خاصا سہما ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، بوٹا، کیا ملنگی نے بھی تمہیں وہاں دیکھ لیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کی نگاہ سے بچنے کے لیے فوراً کمرے کی دیوار کی اوٹ میں تاریکی میں چھپ گیا تھا۔ ملنگی نے باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہوا کہ بوٹا مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی گردن بچانے کے لیے کسی ملنگی ڈاکو کا کردار تخلیق کر سکتا تھا۔
میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو بوٹا، اگر بعد میں مجھے کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی تو میں تمہیں زمین کے اندر ہی دھسا دوں گا۔ ابھی تو پھر بھی تم زمین کے اوپر چلتے پھرتے نظر آ جاتے ہو۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کا بھیانک انجام ہوگا تمہارا۔ میری توبہ تھانے دار صاحب، وہ اپنے دونوں کان کو چٹکیوں سے پکڑتے ہوئے بولا، میری اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو میں نے ایک بات بھی آپ سے غلط بیانی کی ہو۔ میں نے غمگین انداز میں کہا، ملنگی کے چلے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ ملنگی کو اس طرح وہاں سے رخصت ہوتے دیکھ کر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کمرے کے اندر کیا کر رہا ہے۔ بوٹا گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، میں چند منٹ تک تاریکی میں چپ چاپ کھڑا رہا اور پھر دبے پاؤں کمرے کی جانب بڑھا۔ پھر میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر جھانکا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ کیوں؟ تم نے کمرے میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، ملنگی نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، وہ انکشاف انداز میں بولا۔ اندر کمرے میں ایک چارپائی پر ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بہت خوب، باڑے میں گھپ اندھیرا تھا اور تم نے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ بھی لیا کہ وہاں چارپائی پر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے؟ جناب، میں نے بیٹری مار کر دیکھا تھا کمرے کے اندر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے یوں اضافہ کیا، میں جب بھی کسی مہم پر نکلتا تھا تو ایک بیٹری ٹارچ اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ یہ بہت کام کی چیز ہے اور اندھیری راتوں میں بہت مدد کرتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہرا سانس لی۔ پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے جب ملنگی کو کمرے کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں نے بیٹری مار کر اندر کا جائزہ لیا اور جب میں نے ایک بندے کو خون میں لت پت چارپائی پر پڑے ہوئے دیکھا تو مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ملنگی نے اس بندے کو قتل کیا ہوگا۔ بس میں نے فوراً وہاں سے واپس آ گیا۔ میں قتل کی کسی واردات میں خود کو ملوث نہیں کر سکتا تھا۔ میں چھوٹا موٹا چور ہوں تھانے دار صاحب، یہ قتل وتل کے معاملاتوں سے کوسوں دور رہتا ہوں۔ پھر مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر ملنگی واپس آ گیا تو کہیں مجھے بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ تو تم نے کمرے کے اندر قدم رکھا ہی نہیں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہاں کی جو صورتحال تھی اس نے تو میری مت ہی مار دی تھی تھانے دار صاحب۔ میں سیدھا دلدار کے گھر آیا۔ دلدار بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ میں نے دلدار کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ اس کے گھر سے نکل گیا۔ بس جناب، باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے میرے ایک پاؤں کا جوتا اندر ہی گر گیا تھا اور شاید اسی جوتے نے آپ لوگوں کو مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں نے دوسرے پاؤں کا جوتا کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ بوٹا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کھوجی نور محمد کی ریسرچ بھی یہی بتاتی تھی کہ چھوٹے پاؤں والا ٹھگنا بندہ مقتول کے کمرے تک گیا تھا مگر کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ باڑے کی جنوبی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کے سمت بھاگا تھا جبکہ دوسرے آدمی کا کھرا مقتول کے کمرے کے اندر سے نکلتا تھا، پھر باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگ کر باہر چلا جاتا تھا۔ اور اب بوٹا نے بھی ملنگی کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ کھوجی نور محمد کی تحقیق کی تصدیق کرتا تھا۔ بوٹا، میں نے ٹھگنے ڈنگر چور کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، تم ملنگی ڈاکو کو کب سے جانتے ہو؟ ملنگی پہلے راہ والی میں رہتا تھا جناب، بوٹا نے جواب دیا۔ پھر وہ کسی ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اس رات جب ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، لالی کے قتل سے میرے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے سرکار۔ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بوٹا، تمہیں جانے کی بہت جلدی ہے اور مجھے لالی کے قاتل تک پہنچنے کی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے، بلکہ دلدار کے مہمان رہو گے۔ بس اس وقت تک جہاں وہ قیام پذیر ہے تمہیں بھی وہیں پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے دوست دلدار کو حوالات کے ننگے فرش پر قسم پرسی کی حالت میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور التجا کی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ میں نے یقین کر لیا تم اس کیس میں بے قصور ہو، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم حاجی نمازی اور پرہیزگار ہو۔
اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تم مویشی چور ہو، بس یہی سوچ کر حوالات کی ہوا کھا لو۔ میں نے تمہیں مویشی چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا، لیکن میں نے کسی رعایت سے کام نہ لیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر بوٹا کو اس کے جگری یار دلدار کے پاس پہنچا دیا۔ بوٹا کے بیان کے مطابق لالی کو ملنگی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، تاہم اس نے قتل کی یہ واردات اپنی آنکھوں سے ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ملنگی کی لالی سے کیا دشمنی تھی؟ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں ملنگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے فوری طور پر ایک کانسٹیبل کو بھیج کر مقتول کے باپ خدا بخش کو تھانے بلانے کا فیصلہ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یہ ٹھیک ہے، ملنگی کے حوالے سے خدا بخش سے پوچھ تاچھ بہت ضروری تھی، لیکن ایک دن میں نے اس کے جوان بیٹے کی لاش اس کے حوالے کی تھی۔ آج شام ہونے والی تھی، یقیناً خدا بخش لالی کی تدفین سے فارغ ہوا ہوگا۔ اس دل گرفتہ ماحول میں اسے تھانے بلانا مجھے مناسب نہ لگا اور میں خود چل کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ حوالدار جمن شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے راستے میں جمن شاہ سے ملنگی ڈاکو کے بارے میں تفصیلی بات کی۔ جمن شاہ کی معلومات بھی بوٹا جتنی ہی تھی، یعنی ملنگی ایک خطرناک ڈاکو تھا جو چند سال پہلے گرفتار ہو کر جیل چلا گیا تھا۔ جب کوئی مجرم گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی گفتگو کا مرکز نہیں رہتا۔ لوگ رفتہ رفتہ اسے بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے مجرم کے حوالے سے پھر کوئی سنسنی خیز واقعہ رونما نہ ہو جائے، اور ملنگی کی نسبت سے ایک تہلکہ خیز واقعہ ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ جب ہم مقتول کے گھر پہنچے تو اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں خدا بخش کو لے کر ایک الگ تھلگ جگہ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات تک میں نے اس کی دلجوئی کی، پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، خدا بخش، آج دن میں جب تم میرے پاس تھانے آئے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کیس کی ایک کڑی ابھی باقی ہے جو شام تک میرے ہاتھ لگ جائے گی، یاد ہے نا؟ جی، آپ نے ایسی ہی بات کی تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں خدا بخش، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اس وقت تم سے ملنا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ آتا۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ مجروح لہجے میں بولا، آپ تو قانونی تقاضوں کے سامنے مجبور ہیں اور ظاہر ہے یہ سب کوشش آپ لالی کے قاتل تک پہنچنے کی ہی کر رہے ہیں۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اس کیس کی آخری کڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمہارے بیٹے کا قاتل مجھ سے دور نہیں ہے، لیکن تمہارے تعاون کے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ لالی کو جس بہیمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہ کسی ایسے شخص کا ہی کام ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں لالی کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور میں اس بندے تک پہنچ گیا ہوں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس نے دکھی لہجے میں استفسار کیا۔ ملنگی، میں نے سنسناتے انداز میں کہا۔ ملنگی؟ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، مگر وہ تو جیل چلا گیا تھا۔ لیکن وقوعہ کی رات ملنگی کو لالی والے کمرے سے نکلتے دیکھا گیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اوہ! وہ تشویش بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے بتاؤ، ملنگی کی لالی سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دشمنی کوئی نہیں تھی ملک صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، بس لالی کی بہادری کی وجہ سے وہ ڈکیتی کی ایک واردات میں ناکامیاب رہا اور گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا ملنگی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا سرکار، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ یہ تو 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لالی ایک شادی میں گیا ہوا تھا اور ملنگی نے شادی والے گھر میں ڈکیتی کی کوشش کی تھی، لیکن لالی نے اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف یہ ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنایا تھا، بلکہ اس نے ملنگی کو اس طرح قابو کر لیا تھا کہ پھر وہ ہل نہ سکا، اور لوگوں کے مجمع ہونے کی وجہ سے ملنگی بھاگ نہ سکا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازاں ملنگی عدالت سے سزا پا کر جیل چلا گیا تھا، اور تم مطمئن ہو گئے کہ مجرم گیا جیل؟ میں نے پوچھا۔ یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ لگ بھگ 3 سال پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس نے بتایا۔ اور ملنگی کو کتنے سال کی سزا ہوئی تھی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔
ٹھیک ہے، میں کل ہیڈ کوارٹر سے ملنگی کے بارے میں ساری تفصیلات حاصل کر لوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر خدا بخش سے سوال کیا، کیا ملنگی اور نور جٹ میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ میں نے انور جٹ کے گھر میں سے لکڑی کی ایک الماری کے پیچھے سے جو گٹھری برآمد کی، اس میں انور جٹ کا لباس اور خون آلود آلائے قتل یعنی وہ خطرناک خنجر موجود تھا، لیکن انور جٹ کا اصرار ہے کہ وہ گٹھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لکڑی کی مذکورہ الماری کے پیچھے کیسے پہنچی؟ بوٹا کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے، جب اس نے ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ یہ وہی پوٹلی ہوگی جو میں نے انور جٹ کے گھر سے برآمد کی تھی۔ یہاں پر یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ ملنگی نے لالی کو قتل کرنے کے بعد وہ پوٹلی انور جٹ کے گھر کیسے پہنچائی اور کیوں؟ نہیں جی، ایسا کوئی تعلق میرے علم میں تو نہیں ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ انور جٹ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، اس کا ملنگی جیسے مجرم سے کیا واسطہ؟ میں مزید تھوڑی دیر خدا بخش کے پاس بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے بوٹا کو اپنے کمرے میں بلایا اور انور جٹ کے گھر سے برآمد ہونے والی گٹھری اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے بقوا کی رات ملنگی کے ہاتھ میں یہی پوٹلی دیکھی تھی؟ اس نے بغور گٹھری کا جائزہ لینے کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، حق سچ کی بات تو یہ ہے کہ اب میں پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا یہ وہی پوٹلی ہے، ویسے وہ ایسی ہی پوٹلی تھی۔ بوٹا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے واپس حوالات بھیج کر انور جٹ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا وہ فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لالی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ یقین کر لیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور بولو؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا؟ کہا ہے نا یقین آ گیا۔ اور بولو؟ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر مجھے گھر جانے دیں، وہ مضطرب لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صبح گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط جناب؟ اس کے انداز میں الجھن در آئی۔ میں نے تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا تم 16 آنے سچ جواب دو گے، میں نے کہا۔ میں نے تو پہلے بھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ پہلے کو چھوڑو، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں نے زور دے کر کہا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پوچھے جی؟ میں نے پوچھا، کیا تم ملنگی نامی کسی ڈاکو کو جانتے ہو؟ جی، ملنگی بہت خطرناک ڈاکو ہے اور شاید اس وقت جیل میں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ لالی نے بڑی بہادری سے اسے جن جپا ڈال کر گرفتار کرایا تھا، وہ جیل میں تھا مگر اب آزاد گھوم رہا ہے، میں نے اسے بتایا۔ لالی کے جن جپے نے ملنگی کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچایا تھا، یہ تو ابھی مجھے پتہ نہیں کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہوا ہے یا مفرور ہے، لیکن میں یہ حقیقت جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ وقوعہ کی رات ملنگی نے ہی بے دردی سے لالی کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر ہے کہ وہ خطرناک ڈاکو آزاد گھوم رہا ہے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا لباس اس نے کیسے حاصل کیا اور پھر خون آلود لباس اور خنجر والی گٹھری کو اس نے کیسے تمہارے گھر کے اندر چھپا دیا تاکہ لالی کے قتل کا الزام تم پر آئے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ پریشانی سے بولا۔ تمہاری ملنگی کے ساتھ کبھی کوئی پرخاش رہی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ تمہارے گھر میں تم 3 افراد ہو، یعنی تم، تمہاری بیوی اور تمہارے باپ کے علاوہ اور کس شخص کا آنا جانا ہے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کسی کا بھی نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ پھر تو وہ تم تینوں میں سے ہی کسی کے تعاون سے گٹھری تمہارے گھر کے اندر چھپا سکتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مشتاق جٹ اور زاہدہ کو تھانے بلا کر تفتیش کرنا ہوگی۔ جناب، یہ ساری باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ ابا تو مجرموں اور برے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ ملنگی کے ساتھ مل کر میرے خلاف کیوں سازش کرے گا؟ اور زاہدہ؟ میں نے ٹٹولتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے، میرے اور زاہدہ کے بیچ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی کہ مجھے پھنسانے کے لیے کسی مجرم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔
اس کی الجھن ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ بس تو اس کا پھر ایک ہی مطلب ہے کہ ملنگی جیل سے کوئی زبردست قسم کا جادو سیکھ کر آیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے سر جھٹکنے لگا۔ ان لمحات میں وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ میں نے اسے ایک رات اچھی طرح سوچنے کا موقع فراہم کر کے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ آئندہ روز میں نے دلدار کو چھوڑ دیا۔ اس 2.5 من کی لاش کا لالی کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم بوٹا اور انور جٹ کو اس وقت تک پولیس کسٹڈی میں ہی رہنا تھا جب تک ملنگی پولیس کی گرفت میں آ کر اپنے جرم کا اقرار نہ کر لیتا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ملنگی کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اپنی سزا کاٹنے کے بعد لگ بھگ وہ 1 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوا تھا۔ بوٹا کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ملنگی جیل جانے سے پہلے رہوالی میں رہتا تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ بوٹا سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا گرفتار ہونے کے بعد ملنگی نے کبھی رہوالی کا رخ کیا ہی نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیا تھا۔ میں نے ملنگی کی گرفتاری کے لیے 3-4 چھاپے مار ٹیمیں تشکیل دیں۔ ہر ٹیم 3 افراد پر مشتمل تھی اور 3 افراد میں 1 سینئر اور 2 جونیئر پولیس اہلکار شامل تھے۔ انہیں قلعہ دیدار سنگھ، رہوالی، ککڑ منڈی اور ارد گرد کے علاقوں میں ملنگی کی تلاش کرنا تھی۔ اس دوران میں بوٹا نے کئی بار مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے رہا کر دوں، مگر میں نے اس کی گزارشات پر کان نہیں دھرے تھے۔ چوتھے روز ایک مخبر نے مجھے اطلاع دی کہ ملنگی ڈاکو کا بھیس بدل کر قلعہ دیدار سنگھ میں کے ہی ایک گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی، مطلب مجرم پولیس کے ناک تلے چھپا بیٹھا تھا۔ مخبر نے جس گھر کی نشاندہی کی تھی وہ عام آبادی سے ہٹ کر ایک طرف بنا ہوا تھا اور حاصل شدہ معلومات کے مطابق ایک غیر آباد مکان تھا۔ میرے لیے تشویشناک بات یہی تھی کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں قتل کی ایک واردات کرنے کے بعد اسی علاقے میں کیوں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چاق و چوبند افراد کا ایک دستہ تیار کیا اور مخبر کے ہمراہ مذکورہ غیر آباد مکان کی جانب روانہ ہو گیا جسے ملنگی نے بغیر اطلاع کے آباد کر رکھا تھا۔ مخبر کی اطلاع غلط نہیں تھی، ملنگی ایک بھکاری کے بھیس میں واقعی اس مکان میں موجود تھا، لیکن خاصا محتاط بھی تھا۔ اسے کسی طرح پولیس کی آمد کی خبر مل گئی تھی۔ ہم بھی اس مکان سے چند گز کے فاصلے پر ہی تھے کہ اس نے مکان کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میری عقابی نگاہ نے اسے دیکھ لیا اور میں نے للکار کر کہا، ملنگی رک جاؤ۔ میری للکار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اسے دھمکی دی، ملنگی تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی سماعت کہیں رخصت ہو گئی ہے اور وہ اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد اس نے ریلوے لائن کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس ریلوے ٹریک کے آگے کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا جن میں چاول کی تیار فصل کھڑی تھی۔ اگر وہ کھیتوں کے اندر گھس جاتا تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی بآواز بلند میں کہا، ملنگی رک جاؤ ورنہ اگلی گولی تمہاری پیٹھ میں پیوست ہوگی۔ میری یہ دھمکی بھی بیکار گئی۔ اسی لمحے ٹریک پر ٹرین نمودار ہوئی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ٹرین اچھی خاصی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ ملنگی اور ریلوے لائن میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو ایک گولی مار کر ملنگی کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا سینہ کھول کر بہت اہم راز اگلوانے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹرین اور ملنگی کے درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ملنگی کی رفتار سے اس کا عزم جھلکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ ٹرین گزرنے سے پہلے ریلوے لائن کو عبور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ممکن ہے ریلوے ٹریک کی دوسری جانب اس نے اپنے فرار کا کوئی بندوبست کر رکھا ہو۔ میں کسی قیمت پر بھی اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پکے ارادے کے ساتھ ملنگی کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اس کی رفتار میں لمحاتی تعطل پیدا ہوا، لیکن وہ رکا نہیں۔ ہلکی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب پولیس کے ہتھے چڑھنے کا مطلب ہے وہ اپنی ڈیتھ وارنٹ پر سائن کرنا۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ میرے ذہن کے ایک کونے میں موجود تھا۔ ملنگی نے آؤ دیکھا نکتاؤ دیکھا۔ وہ لنگڑاہٹ آمیز دوڑ کے ساتھ ٹرین کی فرنٹ سے ریلوے لائن عبور کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سمجھا وہ گیا ہاتھ سے۔
ٹرین کی وجہ سے ہم سب کو چند سیکنڈ کے لیے رکنا پڑا۔ جب ٹرین گزر گئی تو میں نے پٹری کی دوسری جانب نگاہ دوڑائی۔ ملنگی مجھے دور دور تک کہیں نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل نے چیخ سے مشتعل آواز میں کہا، ملک صاحب، ملنگی ادھر پڑا ہے۔ کدھر؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کانسٹیبل نے ایک سمت اشارہ کیا تو ملنگی میری نگاہوں میں بھی آ گیا۔ وہ ریلوے لائن سے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں پھنسا تڑپ رہا تھا۔ یقیناً وہ گزرتی ٹرین کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اگر میں نے ٹانگوں پر گولی مار کر اسے زخمی نہ کیا ہوتا تو وہ بحفاظت پٹری عبور کر چکا ہوتا۔ گھائل ہونے کے بعد اس کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی تھی اور اسی کمی نے اس کے اندازے کی ایسی کم تیزی کر کے رکھ دی تھی۔ وہ ٹرین کا دھکا کھانے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر ادھر جھاڑیوں میں جا گرا تھا۔ اگر وہ ٹرین کی مکمل زد میں آ جاتا تو اس کا کیما بن گیا ہوتا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے چند لمحوں کا مہمان دکھائی دیا۔ اگرچہ مجھے اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تاہم میں نے پھر بھی تحکمانہ انداز میں ایک کانسٹیبل سے کہا، ایک ٹانگے کا فوری طور پر بندوبست کیا جائے، اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ پھر میں ملنگی کی جانب متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، لالی کو تمہیں نے قتل کیا ہے نا؟ جی، وہ شکستہ لہجے میں اقبال جرم کرتے ہوئے بولا۔ اس کمینے کی وجہ سے میں جیل چلا گیا تھا، میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ لالی کے قتل میں انور جٹ کو پھنسانے کا کیا سبب تھا؟ میں نے ملنگی سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ وہ بذات زاہدہ کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا تھا، مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ زاہدہ سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے چونکتے لہجے میں استفسار کیا۔ زاہدہ، زاہدہ، ملنگی نے ایک ہچکی لی اور ساکت ہو گیا۔ ملنگی نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح زاہدہ کو یاد کیا تھا، اس سے ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ انور جٹ کا لباس کس طرح خون آلود ہوا ہوگا اور پھر کیسے خنجر سمیت ایک پوٹلی میں بند ہو کر انور جٹ کے گھر میں لکڑی کی الماری کے پیچھے پہنچا ہوگا۔ اس کام میں یقیناً زاہدہ نے ملنگی کا ساتھ دیا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ملنگی اور زاہدہ میں کوئی سنجیدہ تعلق تھا اور ان دونوں نے ملی بھگت سے ایسا منصوبہ بنایا تھا جس میں ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور زاہدہ کی انور جٹ سے بھی جان چھوٹ جاتی، گویا مستقبل میں دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملنگی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا، اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی اور انہی حقائق کی روشنی میں میں نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے لانے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ جب میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ قلعہ دیدار سنگھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ملنگی کو پیش آنے والے حالات وہاں کے ہر رہائشی کے علم میں آ چکے تھے، لہٰذا زاہدہ اپنے انجام کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس سے اقبال جرم کرانے میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں ملنگی کو پسند کرتی تھی، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے تھے۔ ملنگی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھ سے شادی کے بعد وہ جرم کی دنیا کو خیرباد کہہ دے گا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا لیکن میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ملنگی جیل چلا گیا۔ میں کئی سال تک اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر گھر والوں نے زبردستی انور جٹ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، انور جٹ وحشی ہے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، اسی لیے جب ملنگی دوبارہ مجھ سے ملا تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ انور جٹ لالی کے قتل میں پھانسی چڑھ جاتا اور ملنگی کا انتقام پورا ہو جاتا۔ بس ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ انور جٹ کو جیل بھیجیں، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات کے اختتام پر اس کے لبوں سے ایک سسکاری جدا ہوئی۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے زاہدہ، میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے اور ملنگی جیسے انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ انور جٹ کو جب پتہ چلا اس سارے فتنے میں زاہدہ کا مرکزی کردار ادا ہے تو اس نے طیش میں آ کر اسے اسی وقت طلاق دے دی۔ زاہدہ ملنگی کے ساتھ شریک جرم ہونے کا اقرار کر چکی تھی، لہٰذا میں نے اس کے خلاف چالان تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ اس نے دکھ بھری لہجے میں کہا کہ کاش میں ایسا نہ کرتی، لیکن کاش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر اپنے مقام پر ہی اچھی لگتی ہے۔